اس فلم کی کہانی ایک جنگ سے شروع ہوتی ہے جہاں بہت سے گورگیوں کے سپاہی اپنے گھوڑوں پر ایک ڈائریکشن کی طرف بڑھ رہے ہوتے ہیں، جبکہ دوسری طرف ٹیزونگ کے سپاہی فلی آرمڈ ہوتے ہیں اور ان کے آنے پر اپنے تیر کمانوں سے چھوڑ دیتے ہیں۔ کچھ حملہ کرنے والے سپاہی اپنے گھوڑوں سے گر جاتے ہیں جبکہ دوسرے تیزی سے آگے بڑھنا جاری رکھتے ہیں۔ اب ٹیزونگ کے سپاہی شیلڈز لیے کھڑے ہوتے ہیں اور وہ گورگیوں کے سولجرز کو مارنا شروع کر دیتے ہیں۔ ٹینک آرمی کا پرپس اینسی فورٹریس کو ٹیک اوور کرنا ہوتا ہے۔ اسی طرح وہاں گورگیوں کا ایک سولجر آواز لگاتا ہے کہ ہمارا خاتمہ ہو جائے گا، ہمیں لازمی واپس چلے جانا چاہیے، اور کچھ ہی دیر میں ریٹریٹ فلیگ دکھایا جاتا ہے اور اس سین میں ایک نیا کردار سامنے آتا ہے جس کا نام سیموئل ہوتا ہے۔ ایک جگہ یہ دکھایا جاتا ہے کہ ٹیزونگ کھڑا ہے اور وہاں وہ ایک بیٹھی لڑکی کے بارے میں پوچھتا ہے۔ اس پر اس کا سولجر کہتا ہے کہ اس لڑکی کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ لارڈز کے ویژنز کو دیکھ سکتی ہے۔ اس لڑکی کے پاس گورگیوں کے بادشاہ جمونگ کی تیگ کا کمان ہوتا ہے اور وہ اس کو وکٹری کی علامت کے طور پر جنگ سے لے کر آئی ہوتی ہے۔ ایمپرر ٹیزونگ تیر چلانے کی کوشش کرتا ہے اور لیکن اس کا سولجر بتاتا ہے کہ اس کو کوئی ویلڈ نہیں کر سکتا۔ اس کے بعد جنرل یون سیموئل کو کیڈٹ یونٹ کا ہیڈ بنا دیتا ہے اور اس کو کہتا ہے کہ تم لائل ہو، پھر اس کو بتاتا ہے اور اس کو ایک رسپانسبلٹی دیتا ہے اور اس کو کہتا ہے کہ تم فورٹریس کی طرف جاؤ گے اور اس کو حاصل کرو گے اور تم یانگ کا قتل کر دو گے۔ اس پر اسے ایک تلوار دی جاتی ہے۔ سیموئل کہتا ہے کہ میں اپنی زندگی کی قسم کھاتا ہوں کہ یہ آپ کا مشن پورا کروں گا۔ اس طرح نیکسٹ سین میں سیموئل کچھ سولجر کے ساتھ ایک فیلڈ میں پہنچتا ہے، وہاں کچھ لوگوں کی ایک کارٹ نکلوانے میں مدد بھی کرتا ہے۔ سیموئل پوچھتا ہے ان لوگوں سے کیا تم اینسی ہو؟ میں کمانڈر سے ملنا چاہتا ہوں۔ اس پر وہ آدمی بتاتا ہے کہ میں کمانڈر ہوں اور میرا نام یانگ ہے۔ کمانڈر یانگ کا ساتھی کہتا ہے کہ میں نے سنا ہے کہ ٹیزونگ نے سپائز کو بھیجا ہے جو ہماری زبان بول سکتے ہیں، یہ لازمی وہی لوگ ہوں گے۔ سیموئل کے سولجرز یہ سن کر تلوار نکال لیتے ہیں لیکن مارے جاتے ہیں۔ پھر سیموئل کی طرف تلوار لے کر بڑھا جاتا ہے لیکن یانگ اپنے ساتھی کو منع کر دیتا ہے اور اسے ساتھ لانے کا کہتا ہے اور یہ بھی کہتا ہے کہ ہم انویسٹیگیٹ کریں گے۔ پھر سیموئل کو یانگ اب ایک جگہ لے آتا ہے اور اسے انٹیروگیشن کرتا ہے اور اسے کہتا ہے کہ یونز کے آدمی مجھے غدار کہتے ہیں، تم یہاں غدار کی فورٹریس میں واپس آ گئے ہو۔ اور سیموئل بتاتا ہے کہ دشمن میرا پیچھا کر رہے ہیں، میں اگر اسے پسند کروں یا نہ کروں، اینسی میرا گھر ہے۔ اتنے دیر میں ایک آدمی آ جاتا ہے اور سیموئل کو ویلکم کرتا ہے کیونکہ جو سیموئل ہوتا ہے وہ کلین کا آخری رہ جانے والا ممبر ہوتا ہے۔ پھر سیموئل اکیلا تلوار لیے کھڑا ہوتا ہے جو اسے یانگ کو مارنے کے لیے دی ہوتی ہے۔ پھر سیموئل دیکھتا ہے کہ کمانڈر ایک غریب آدمی کے گھر جا کر ایک چھوٹے بچے کو اٹھائے ہوئے ہوتا ہے۔ وہ فیملی اس کا شیبی ہوم آنے کا تھینکس بولتی ہے اور اس پر یانگ کہتا ہے کہ یہ بیبی اینسی میں پیدا ہوا ہے، ایسا نہیں ہو سکتا کہ میں نہ آؤں۔ سیموئل حیران ہو جاتا ہے کہ یہ کمانڈر یانگ کی اپنے لوگوں کے لیے ہمدردی اور ان کی ہیلپ دیکھ کر، کیونکہ کمانڈر یانگ اپنے رعایا کا بہت زیادہ خیال رکھتا ہے۔ پھر یانگ کو ایک فیلڈ میں دکھایا جاتا ہے کچھ سولجرز کے ساتھ ان کو رسی کھینچنے میں مدد کر رہا ہوتا ہے۔ پھر کچھ دیر میں سائرن بجنے لگتا ہے اور یانگ اور اس کے سب سپاہی سیموئل کے ساتھ اس طرف چلے جاتے ہیں۔ وہ دیکھتے ہیں کہ دوسری طرف کچھ سولجرز آتے ہیں۔ کمانڈر یانگ کہتا ہے کہ یہ فورٹریس کو اسکاؤٹ کرنے آئے ہیں، یہ ریکن یونٹ ہے، اگر یہ یہاں ہے تو ٹیزونگ دور نہیں ہے، وہ جلد ہی یہاں اس کیپٹل کو لینے کے لیے پہنچ جائے گا۔ اور وہ سب کو گیٹ ریڈی بولتا ہے اور یہ کہتا ہے کہ ٹینگ ایمپرر جلد ہی آ جائے گا۔ اندر روم میں کمانڈر یانگ سیموئل کو جگہ دکھانے کا کہتا ہے۔ سیموئل دکھا دیتا ہے اور اس پر یانگ کہتا ہے کہ تم میری بیئرڈ کو اس سے ٹرم کرو، اور ہر آدمی کی، ہر سولجر کی بیئرڈ جنگ سے پہلے ٹرم ہونا لازمی ہوتی ہے۔ سیموئل جب ٹرم کرنے لگتا ہے تو اس کا ڈیگر اس کی یانگ کی گردن پر ہوتا ہے۔ اگر وہ چاہتا تو وہ اس کو مار سکتا تھا لیکن وہ اس کو نہیں مارتا۔ پھر دوبارہ سے سائرن بجنے لگتا ہے اور سب چلے جاتے ہیں۔ اب سب ایک میدان میں جنگ کے لیے تیار ہوتے ہیں، وہاں لیڈی سولجرز بھی ہوتی ہیں جس میں ایک کا نام بیکا ہوتا ہے۔ کمانڈر یانگ اپنے سولجرز کے ساتھ آگے بڑھتا ہے اور دیکھتا ہے کہ اپوزٹ سائڈز پہ بہت سی لارجر سولجرز ریڈ فلیگز اٹھائے ہوئے ہوتے ہیں۔ یانگ سب کو کہتا ہے جب لوگ سنیں کہ ٹینک آرمی آگے بڑھ رہی ہے تو مجھ سے پوچھنا کہ تمہیں کیا کرنا ہے۔ میں نے بتایا ہے کہ ہم فائٹ کریں گے، میں نے کبھی ریٹریٹ کرنا نہیں سیکھا اور نہ ہی میں نے کبھی جھکنا سیکھا ہے، بلکہ میں نے سیکھا ہے تمہیں ہمیشہ فائٹ کرنی ہے جب بھی ضرورت پڑے۔ اگر تمہاری کوئی بنائی ہوئی چیز کو، چیرش کی ہوئی چیز کو برباد کرنے کی کوشش کرے تو تمہیں اپنی جان خطرے میں ڈال دینی ہے،
और यही لمحہ ہوتا ہے اور تمہیں پیچھے نہیں ہٹنا۔ ان اینسی کے لوگوں کو دیکھو، یہ وہ ہیں جنہیں ہم نے چیریش کیا ہے اور ہم ان کی حفاظت کریں گے۔ پھر سب سولجرز بیٹل کی آواز لگاتے ہیں اور تیار ہو جاتے ہیں جنگ کے لیے۔ دوسری طرف کھڑا ٹیزونگ کہتا ہے کمانڈر یانگ ہے جس کا مجھے خاتمہ کرنا ہے اور اس کی کوششیں ساری بیکار ہیں۔ اس پر اس کا سولجر کہتا ہے کہ ٹیزونگ ایسا ہے کہ اس نے جس فورٹریس پر نظر ڈالی ہے وہ اس نے اس کو ڈھیر کر دیا ہے۔ ٹیزونگ سب سولجرز کو کہتا ہے کہ اینسی کی پراپرٹیز کو تم نے لے لینا ہے اور ان کے بچوں کو اپنا غلام بنا لینا ہے۔ جنگ شروع ہو جاتی ہے، بڑے پتھروں سے ان پر اٹیک کیا جاتا ہے جس سے بہت زیادہ ڈسٹرکشن ہوتی ہے۔ یانگ سیمول کی جان بچاتا ہے ایک بڑے اٹیک سے۔ ٹیزونگ وہاں بیٹھا یہ سب کچھ دیکھ رہا ہوتا ہے اور وہ یہ دیکھ رہا ہوتا ہے کہ یانگ کی اینسی کی دیوار نہیں گر رہی ہوتی۔ پھر وہ سب سولجرز کو کمانڈ کرتا ہے کہ وہ دیوار پر چڑھ جائیں اور سولجر کو فارورڈ کمانڈ دی جاتی ہے۔ دوسری سائڈ پر یانگ اپنے سپاہیوں کو فائر کرنے کا کمانڈ کرتا ہے۔ مخالف سولجر مسلسل آگے بڑھتے رہتے ہیں دیوار پر چڑھنے کے لیے اور دیوار پر لیڈر لگا دیتے ہیں۔ وہ لوگ نمبرنگ میں بہت زیادہ ہوتے ہیں لیکن یانگ بھی اپنے آپ کو ڈیفینڈ کرنے میں پراپر کوشش کر رہا ہوتا ہے اور ان پر پتھر گرائے جاتے ہیں تاکہ وہ دیوار پر نہ چڑھ سکیں۔ اس طرح یہ کمانڈ دیتا ہے ڈپلوائے وولف ٹیتھ اسٹرائکر۔ اس طریقے سے انہیں روکا جاتا ہے، لیکن اب دوسری طرف بھی وہ لیڈر لگا کر چڑھنے کی مسلسل کوششیں کرتے رہتے ہیں۔ ٹیزونگ اب گیٹ کی طرف اٹیک اینڈ بریک ڈاؤن کی آواز لگاتا ہے تاکہ اس کے سولجرز اس کی طرف بڑھیں۔ پھر وہ فورٹریس میں کافی سولجر اپوزٹ سائڈ سے آ جاتے ہیں اور فائٹ جاری رہتی ہے۔ یانگ کیپٹن اور بیکا کو کمانڈ دیتا ہے کہ وہ اٹیک کریں اور کیونکہ ان کے اٹیک کرنے کا ٹائم آ جاتا ہے، بیکا اپنے سولجر کے ساتھ سب کو مار ڈالتی ہے اور ٹیزونگ کی دیوار سے لگائی ہوئی لیڈر کو گرا دیا جاتا ہے۔ لیکن ٹیزونگ کے سپاہی گیٹ توڑنے میں دوڑنا جاری رکھتے ہیں اور آخر گیٹ کھل جاتا ہے اور وہ اندر آ جاتے ہیں۔ لیکن ان کو روکنے کے لیے یانگ نے ایک ریلنگ جو کہ پہلے ہی پلانڈ ہوتی ہے سیٹ کیا ہوتا ہے تاکہ وہ رک جائیں۔ سیمول سب دیکھ رہا ہوتا ہے اور یانگ کے ساتھ رہتا ہے۔ اب یانگ کمانڈ دیتا ہے کلوز آرڈر فارمیشن۔ بہت ہی ڈسٹرکٹیو بیٹل ہوتی ہے۔ کمانڈر یانگ بہادری سے انہیں فورٹریس سے بھگا دیتا ہے اور ٹیزونگ ریٹریٹ آرڈر دے دیتا ہے۔ کمانڈر یانگ کے سولجر وکٹری کی بلند آواز لگاتے ہیں اور جیت جاتے ہیں کہ سائرن دوبارہ بجنے لگتا ہے اور تمام سولجر سیمول کے ساتھ آگے بڑھ جاتے ہیں۔ یانگ بہت بہادری سے ایکٹیولی جنگ کرتا رہتا ہے کیونکہ وہاں دوبارہ اٹیک شروع ہو جاتا ہے رات کے وقت اور ہر جگہ فائر ہی فائر ہوتی ہے۔ اچانک سے کمانڈر کو تلوار لگ جاتی ہے اور کمانڈر یانگ نیچے گر جاتا ہے، جبکہ اپوزٹ ٹینزو کا سولجر اس کو مارنے کے لیے آتا ہے کہ سیمول پیچھے سے آ کر اس کو مرڈر کر دیتا ہے۔ یانگ حیرانگی سے اسے دیکھتا ہے کہ جو میری جان لینے آیا تھا اس نے میری جان بچا دی۔ کمانڈر یانگ زخمی ہوتا ہے۔ آخر جب اس کو ہوش آتا ہے تو ٹیزونگ ریئر کی طرف ریٹریٹ کر چکے ہوتے ہیں۔ پھر دوبارہ گیدرنگ ہوتی ہے۔ دوسری طرف ٹیزونگ کہہ رہا ہوتا ہے کہ میں نے واسٹ لینڈ کو بہت زیادہ ہزاروں کلومیٹر کو ہر سمت پر فتح کیا ہے، لیکن میں ایک چھوٹے سے فورٹریس کو ابھی ڈسٹرائے کیوں نہیں کر پا رہا، اور وہ غصے میں آ جاتا ہے۔ اسی لڑکی کو جس کے پاس وہ کمان ہوتی ہے کمانڈر یانگ کی طرف بھیجتا ہے۔ وہ لڑکی وہ کمان کمانڈر یانگ کے سامنے رکھ دیتی ہے جو کہ بادشاہ زمانگ کی ہوتی ہے۔ وہ بتاتی ہے کہ مجھے ٹیزونگ نے بھیجا ہے، وہ تمہیں ایک آپشن دے رہا ہے کہ اپنے آخری اٹیک سے پہلے وہ ڈرٹ منٹ بنا رہا ہے اور اینسی سے بلند بنائے گا اور تم پر اٹیک کرے گا، اور وہ کہتا ہے کہ پھر تم اس کے اٹیک سے بچ نہیں سکو گے۔ اس کے علاوہ وہ یہ بھی بتاتی ہے کہ ٹیزونگ کے آدمی بہت بڑا حملہ کریں گے اور اپنے تیروں کو بارش کی طرح بھیجیں گے۔ اگر تم ہار مان جاتے ہو تمہیں ہر چیز آفر کرے گا، ایک دفعہ ڈرٹمنٹ کمپلیٹ ہو جائے تو سب ختم ہو جائے گا۔ لیکن یانگ کہتا ہے کہ میں اینسی کا ڈیفینڈ کرنا چاہتا ہوں۔ ٹیزونگ کو بتایا جاتا ہے کہ پروگریس بہت تیزی سے ہے اور 2 منتھس میں پروجیکٹ کو ہم مکمل کر لیں گے، سردیاں آنے سے پہلے پہلے۔ دیکھنے والوں کی نظر میں وہ ڈرٹ من وہ حقیقت میں ایک بہت بڑا ماؤنٹین بنا رہے ہوتے ہیں۔ دوسری طرف کمانڈر یانگ سمجھتا ہے کہ ہم غدار ہیں، جیسے کہ سیمول اسے بتاتا ہے۔ سیمول اسے اجازت لیتا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ اگر آپ مجھے اجازت دیں تو میں جنرل یون کے پاس چلا جاؤں، میں آپ کو محسوس کرتا ہوں، لیکن یون کبھی اپنا مائنڈ چینج نہیں کر سکتا۔ اسی طرح وہ اس سے آرڈر کہتا ہے کہ مجھے آرڈر دیا جائے۔ دوسری طرف کیپٹن جو کہ یانگ کا ہوتا ہے وہ اس کی ٹیزونگ کی طرف حملہ کرنے کا کہتا ہے
اس کی کنسٹرکشن کے دوران۔ آخر اس کو یانگ سے اجازت مل جاتی ہے، لیکن بہکا سولجر کہتی ہے کہ ٹینگس HQ میں جانا خودکشی کرنے جیسا ہے۔ اگر وہ کیپٹن جیتے گا نہیں یا واپس آ جاتا ہے تو کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ یانگ کہتا ہے ہمارے پاس بس یہی راستہ ہے۔ ٹیزونگ کے سولجرز بیٹل کی تیاریوں میں ہوتے ہیں۔ وہاں کیپٹن جا کر اٹیک کر دیتا ہے رات کے اندھیرے میں، لیکن وہ ایک ٹریپ ہوتا ہے اور کیپٹن کو برے طریقے سے زخمی کر دیا جاتا ہے اور اس کو واپس بھیج دیا جاتا ہے۔ آخر کار کیپٹن مر جاتا ہے۔ بیکا کیپٹن کی ڈیڈ باڈی کی طرف آتی ہے اور بہت روتی ہے، لیکن بعد میں پتا چلتا ہے کہ وہی لڑکی جس کے پاس جمونگ کی کمان تھی، اس نے ایک ایرو کے تھرو ان کو پیغام بھیجا تھا اور ایک ٹریپ بچھا دیا گیا تھا۔ اس لڑکی کو سولجرز کی طرف سے مار دیا جاتا ہے۔ پھر بیکا ٹیزونگ کے سپاہیوں کے پاس چلی جاتی ہے صرف کیپٹن کا بدلہ لینے کے لیے، اور ٹیزونگ سے فائٹ کرتی ہے اور اس کو بھی مار دیا جاتا ہے اور اس کی باڈی کو ریٹرن کر دیا جاتا ہے۔ نیکسٹ سین میں سیموئل جنرل یون کے پاس چلا جاتا ہے۔ وہ یون کو کہتا ہے کہ کمانڈر اینسی اپنے آدمی اپنی زندگی کے لیے لڑ رہے ہیں اور اینسی لوگوں کے لیے، اور اس کے علاوہ یہ بھی بتاتا ہے کہ جیسے ہی مرن مکمل ہو جائے گا اینسی خطرے میں آ جائے گا۔ یانگ غدار نہیں ہے، وہ گورگیو کا دوسرا آدمی ہے۔ جنرل یون یہ سن کر کہتا ہے کہ کیا تمہیں میں نے اس لیے بھیجا تھا تاکہ تم میرے آرڈرز کو فالو نہ کرو، اور میں نے تمہیں آنسی اس لیے نہیں بھیجا تھا کہ تم یہ الفاظ بولو۔ اس کے بعد وہ اپنی سوارڈ اس کی گردن پر رکھ دیتا ہے۔ اس کے بعد سیموئل اس کو سمجھاتا ہے کہ یانگ اس ملک کا شہری ہے، اس کو غدار کہا جاتا ہے، لیکن پھر بھی وہ اینسی کے لوگ اس کے لیے فائٹ کرنا چاہتے ہیں۔ وہ اس سے جنرل یون سے ریکویسٹ کرتا ہے کہ اینسی کی ہیلپ کی جائے اور اسے بچا لیا جائے۔ اسی طرف کمانڈر یانگ اپنے سپاہیوں کے ساتھ بہت ساری پلاننگ کر رہے ہوتے ہیں، جیسے کہ کمانڈر یانگ کے سپاہی کہتے ہیں کہ یہاں کی سوئل میں بہت سے پیپلز ہیں، وہ دوسرے ٹائپ میں صحیح مکس نہیں ہو سکتی، اگر ہم مرد کے اندر ڈگ کر دیتے ہیں تو وہ ٹاپل کر سکتی ہے۔ دوسرا کہتا ہے کہ بالکل صحیح، یہ آسانی سے گر سکتی ہے اور ہم غار بناتے ہیں، لیکن غار بنانا بھی آسان نہیں ہے۔ اس طرح یانگ کہتا ہے کہ میں تم سب پر ٹرسٹ کرتا ہوں کہ یہ ہوگا۔ دوسری طرف ٹیزونگ بیٹل کی تیاریوں میں مصروف ہوتا ہے اور سپاہی مسلسل کام کرتے رہتے ہیں اور آخر ایک شاندار دیوار قائم کر دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ واقعی ایک شاندار ویو ہے۔ ٹیزونگ اپنے سولجرز کا کام مکمل کرنے پر سب کو فیس دیتا ہے، سب کا کھانے کا انتظام کرتا ہے اور یہ کہتا ہے کہ اینسی کو ہم کل گرا دیں گے۔ پھر اسی طرح یانگ اپنے بیٹل کی تیاریوں میں مصروف ہوتا ہے۔ اس کا سولجر بتاتا ہے کہ کام مکمل ہو گیا ہے ٹاپل کرنے کے لیے۔ اس رات بجلی بہت تیز چمکتی ہے اور تیز بارش ہوتی ہے۔ یانگ کے سولجرز کہتے ہیں کہ یہ پانی سے بھر جائے گا اس سے پہلے کہ ہم اس کو ناک ڈاؤن کریں۔ اس طرح نیکسٹ مارننگ تمام ٹیزونگ کے سولجرز بہت زیادہ تعداد میں ایک سیکوینس سے کھڑے ہوتے ہیں، جبکہ یانگ کے سولجرز نیچے بنی ہوئی کیو میں پانی کے اندر ہوتے ہیں اور وہاں پانی کھڑا ہو چکا ہوتا ہے اور پوچھتے ہیں کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے۔ ان میں سے ایک کہتا ہے کہ ہم اپنی کلہاڑیوں سے اس کو چاپ کر سکتے ہیں۔ جیسی جگہ انہوں نے بنائی ہوتی ہے وہ پانی سے بھر جاتی ہے، وہاں جا کر وہ کالمز کو کاٹنے لگ جاتے ہیں اپنی کلہاڑیوں کے ذریعے۔ جنگ شروع ہونے لگتی ہے جبکہ یانگ کے سولجر اس کیو میں مسلسل کالمز کو توڑ رہے ہوتے ہیں۔ جیسے ہی ٹیزونگ کے سپاہی حملے کے لیے اس بنی ہوئی جگہ پر اسکلفلی آتے ہیں، وہ غار سے یانگ کے سولجر اس کی روٹس کو ختم کرنے لگ جاتے ہیں، جس سے وہ بنی ہوئی جگہ ہلنے لگتی ہے اور وہ بنا ہوا ڈرٹ من گرنے لگ جاتا ہے۔ یانگ کے سولجرز اس غار میں اپنی جان کی قربانی دے دیتے ہیں صرف اینسی پیپل کو بچانے کے لیے، اور اس طرح ٹیزون کی آرمی ہوتی ہے وہ من سے نیچے گرنا شروع ہو جاتی ہے اور پلاننگ کامیاب ہو جاتی ہے۔ ٹیزون کی آرمی ڈسٹرائے ہو جاتی ہے اور بہت بڑی ڈسٹرکشن ہوتی ہے۔ اب یانگ آگے بڑھنے کی کمانڈ کرتا ہے اور اینسی سولجرز حملہ کر دیتے ہیں۔ یانگ خود بھی تلوار لے کر ان پر حملہ کرتا ہے اور آگے بڑھتا رہتا ہے۔ سب خوشی سے آوازیں بلند کرتے ہیں اور فائٹ مسلسل ہوتی رہتی ہے۔ ٹیزون کہتا ہے کہ مجھے یانگ کا سر پلیٹ پر رکھا چاہیے، میں نہیں رکوں گا جب کہ اینسی ہمارا نہ ہو جائے، اور نان سٹاپ اٹیک جاری رکھو۔ اٹیکس دونوں طرف سے برابر ہوتے رہتے ہیں اور اس سے ایروز ایک دوسرے پر گرائے جاتے ہیں۔ ایون کے وار ہوتے ہوتے رات ہو جاتی ہے، اٹیکس مسلسل جاری رہتے ہیں۔ یانگ اپنے سپاہیوں کا حوصلہ بلند کرتا رہتا ہے کہ وہ ہمت نہ ہاریں۔ نیکسٹ مارننگ بھی ایسا ہوتا رہتا ہے۔ اب یانگ کے ہاتھ بھی بہت زیادہ زخمی ہو جاتے ہیں کیونکہ مسلسل فائٹنگ ہو رہی ہوتی ہے۔ اب یانگ بادشاہ جمونگ کی کمان منگوا لیتا ہے اور اپنے سولجرز کو لانے کا کہتا ہے، لیکن دوسری طرف سولجر کہتا ہے کہ اس کو کوئی ویلڈ نہیں کر سکتا۔
लेकिन यंग कहता है कि होली किंग जमोंग ने इसको यूज किया था। इस पर यंग अपने लॉर्ड से मदद मांगता है और दोबारा तीर को मान से निकालने की कोशिश करता है और कहता है कि हम इस वार को खत्म करेंगे, और सबकी कुर्बानियों को जहन में लाकर तीर छोड़ना शुरू कर देता है। फिर एक लंबी खामोशी हो जाती है कि जमोंग की कमान से निकला हुआ तीर टेसोंग की डायरेक्टली आंख में जाकर लगता है। वो एक आंख से ब्लाइंड हो जाता है। फिर यंग की पूरी आर्मी पूरी करेज के साथ इनकी तरफ बढ़ती है। टेसोंग अपनी हार कबूल कर लेता है और कहता है आई हैव लॉस्ट। सैमुअल अपनी गॉर्गियो की आर्मी को लेकर भी वहां पहुंच जाता है और सब अब विक्टर्स बन जाते हैं। बादशाह टेसोंग स्क्यूम हो जाता है और अपनी जंग में दम तोड़ जाता है और वो दूसरों को बताता है कि गॉर्गियो पर हमला ना करना। फिर इसी तरह लास्ट सीन में यांग और सैमुअल आपस में बात कर रहे होते हैं एनसी फोर्ट्रेस के बारे में। इस तरह थोड़ी सी डिस्कशन के बाद सैमुअल वहां घोड़े पर सवार होकर चला जाता है।